اور بھی باتیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں میں آپ سے تعارف کروں اپنے پینلسٹ کا، آپ کو چل کے ایک رپورٹ دکھاتا ہوں. آئی چل کے رپورٹ دیکھتے ہیں. پاکستان میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں بجلی کے بل منہ پھاڑے مکینوں کے خون پسینے کی کمائی ہضم نہ کر رہے ہوں. غریب کا پرسان حال تو خیر پہلے بھی کوئی نہیں تھا، مگر متوسط طبقہ بھی ان بلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹنے پر مجبور ہے. بجلی کا بل آ گیا 7,000 روپیہ، ٹھیک ہے 4,000 روپیہ میری مہینے کی آمدن ہے. میں تو اس میں کہڑے بننے جاؤں؟ لوگ اتنے آتے ہیں مال لین سستا کر کے، انہوں نے مال ساجی اپنی پہنچ تو باہر ہو چکا ہے. ہر چیز بجلی کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہے. اوور چارج یہ لوگ بجلی کے بہاؤ کا یوں بے جھجک استعمال کرتے ہیں جیسے بچے جھولوں کا. عام طور پر صبح اور شام کے اوقات میں بجلی کی تاروں پر کنڈے ڈال کر بجلی استعمال کرنے کا رجحان یہاں عام ہے. یہاں میٹر بھی نصب ہیں، مگر کرنٹ کہیں اوپر ہی سے نامعلوم جگہ پر جا رہا ہے. بجلی کے ساتھ یہ کھلواڑ ریکارڈ کیا ہی جا رہا تھا کہ گاؤں کے لوگوں نے پیچو تاب کھا کر حملہ کر دیا. ہاں کدھر ہے کدھر ہے؟ چل نکلے تو بند کر لو. چل چل نکلے تو تماشا کون آ جاندے جے. چل پیچھے چلو چلو چلو. جان بچی سو لاکھ ہو پائے. بڑی فیکٹریاں اور چھوٹے موٹے کارخانے بھی بجلی براہ راست چوری کرنا پسند کرتے ہیں. ان صاحب کو ہی لیجئے، موصوف 1 میٹر پر 2 کارخانے چلا رہے ہیں اور ہمارے پوچھنے پر کوئی نامعلوم نمبر ملاتے گئے. آخر کہنے لگے آگے جائے نا، آپ بھی ورکنگ کر کے آئیں. یہ دیکھیں پوری آبادی میں یہ سب کیا لگا ہوا ہے، وہاں تو کھمبے بھی نہیں لگے ہوئے. 100 400 300 400 کلومیٹر تک جا رہی ہے آگے. کیا کہہ رہے ہیں اس کو بھی چیک کریں نا. یہ یہاں بھرے بازار میں ایک صاحب ایسے بھی ہیں جنہوں نے 1 میٹر پر 8 دکانیں چلا رکھی ہیں. موصوف خود کہتے ہیں کہ رانگ ٹیرف یوز کر رہے ہیں. نہیں میٹر 3 نے 3 میٹر کی کنیاں دکانیں ہیں نے 5-6 ہیں. 5-6 ہاں جی. وہ میٹر کمرشل لگے نہیں یا ڈومیسٹک؟ کمرشل بھی دوسرا بھی گھر دے بھی لگے. گھر دے میٹر دے بھی دکاناں کمرشل یوز ہو. اس تے ایک دکان یوز ہو رہی ہے. کوئی ایک دکان جی یوز ہو رہی ہے. میری دکان یوز ہوندی ہے. رانگ ٹیرف ہی کہ تسی وہ یوز کر رہے جی. ان صاحب کے گھر پر کنڈا ڈلا ہے، مگر یہ کہہ رہے ہیں یہ تو اس گھر میں کرایہ دار ہیں. میں تو سر کرایہ دار ہوں، تقریباً 4-5 ماہ سے رہ رہا ہوں. ابھی ان کی بھی سنیے. یہ کہتے ہیں کہ کنڈا خود واپڈا والوں نے ڈالا ہے. یہ واپڈا نے خود لائی ہے، یہ نہیں پتا کی رولا تے کی نہیں. بارکا وہ انہوں نے تار گھٹ تھی، وہی وجہ تو انہوں نے آپ آگ لائی. اس بارے میں جب علاقے کے ایس ڈی او صاحب سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے خلاف ہم تو صرف FIR ہی کٹوا سکتے ہیں. چلیے عوام الناس کی چھوڑیے، سرکاری ادارے بھی کہتے ہیں کہ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا. TMA کے محض ایک آفس کے ذمے 1 کروڑ روپے واجب الادا ہے. پوچھنے پر کہانی مزید کھل گئی. ہم ان کو واپس لیٹر لکھتے ہیں، بلکہ ان سے ہماری ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوڈ شیڈنگ کا پیریڈ جو ہے وہ بھی ڈیڈکٹ کریں، لیکن وہ ایسا کہہ رہے ہیں جی ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. حال یہی ہے کہ اگر وہ کریکٹ کر کے بھیج دیں تو ہم فوری پیمنٹ کر دیں گے، آن کریں گے. واسطہ کے صرف ایک دفتر کے ذمے 22 لاکھ روپے واجب الادا ہے. ایسے بھی ہیں جو ہم نے پے نہیں کرنے اور انہوں نے ہمارے کو چارج کیے ہیں. کچھ ایسے بھی فیکٹرز ہیں جو مطلب کہ انہوں نے ایکسٹرا چارج کیے ہیں بہت زیادہ ہیں. ہم نے وہ اپنے واپس بھیجا ہوتا ہے نیسکو کو، بلکہ ہم نے یہ پہلے 2-3 دن پہلے میٹنگ کی ہے. یہ اس علاقے کے سپرنٹینڈنٹ انچارج کا دفتر ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے اوور چارجنگ کی شکایات کیوں ہیں. 4.5 ارب روپیہ ہمارا دینا ہے. 4.5 ارب. شدت جذبات میں یہ کہہ تو گئے، مگر پھر جب کیمرے پر نظر پڑی تو بس کچھ کہنے سے انکار ہی کرتے رہے. بھائی یہ بند کرو، بند کرو، بند کرو. جب وہ کہیں تو بند کرو. مجھے نہیں پتا. سوال یہ ہے کہ اوور ریڈنگ، لائن لاسز، کنڈوں کے استعمال اور بدعنوانی کو کیسے ختم کیا جائے. آپ نے رپورٹ دیکھی، میں آپ سے تعارف کرواؤں. ہمارے ساتھ آصف حسین صدیقی صاحب، ڈائریکٹر RPD KESC سے ان کا تعلق ہے، کراچی سے خاص طور پر تشریف لائے ہیں. اور عائشہ عرابی، ڈائریکٹر کارپوریٹ کمیونیکیشن KESC سے، آپ بھی کراچی سے تشریف لائی ہیں. تو آپ لاہوری کی، لیکن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چلیں لاہور میں دوبارہ، اب آپ کراچی میں رہتے ہیں. صدیقی صاحب، مطلب مسائل تو تقریباً ہم نے آپ کو ساری دکھا دی. اب یہ چاہے یہاں کا مسئلہ ہو، کراچی کا مسئلہ ہو، مسئلے ہر جگہ ایک ہی کے ہیں. اسی طرح سے چوریاں ہو رہی ہیں، اسی طرح سے بل زیادہ آ رہے ہیں، اسی طرح سے کوئی اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے.
महराबें बनी होंगी माथों के ऊपर, दाढ़ियां होंगी इतनी लंबी लंबी, लेकिन हमारी टीमें जिस वक्त गई हैं उस वक्त इस्लाम सब भूल जाता है। मैं आपसे बात करूंगा इसकी तफसील से, जरा एक ब्रेक पे पहले चले जाते हैं जी, इजाजत दीजिए ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आप शरीक होना चाहें इस दौरान में कॉल करके हमारे साथ तो 36373191 हमारा नंबर है। अभी इजाजत दीजिए ब्रेक के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा जी ब्रेक के बाद एक दो शिकायतें जरा लोगों की सुन लें जी, क्या मसला है आपका? सर ऐसा है कि हमें बिल जो है ना वो 60,000 रुपया भेज दिया है इन्होंने, वापडा वालों ने। अच्छा। 1 महीने से 1.5 महीने से हम चक्कर लगा रहे हैं, अब तो वो हमारे मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं जी ये कोई नहीं कर सकता, जो हमने भेज दिया है बस वो भेज दिया है, इसको कोई भी मीटर के ऊपर रीडिंग आपने चेक करवाई है कितनी है? मीटर असल में उन्होंने साबका 2 साल की साबका रीडिंग में पता नहीं कहाँ से डाल डूल के वो उन्होंने कहा जी 2 साल साबका जो डिफेक्टेड था, अब हर महीने वो मीटर रीडर चेकिंग करने आता है, तो उसमें अगर डिफेक्ट 2 साल पुराना है तो वो उसको तो 2 साल पहले पता चल जाना चाहिए। अब वो 2 साल के बाद उसने कहा जी 2 साल का आप पे जो है वो एवरेज डाली जाएगी, और 60,000 रुपया, ये 58,700 कुछ रुपए। तो वो चक्कर लगा लगा के थक गए। उन्हीं के कुछ बंदे कहते जी आप केस कर दें, केस करने के लिए अलग से वकील करें, उसके वो 20,000 रुपया 15,000 रुपया वो मांगते हैं। तो ऊपर से वो कहते हैं जी कि जब अदालत में आप जाएंगे तो वो अदालत भी आपको ये कहेगी कि इसको पहले आप जमा करवा दें, फिर अगर आपके हक में केस हो गया फाइनल तो फिर आपको वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो फिर हर तरफ से हमें जो दबाया। मैं करता हूँ जी, आप बताइए जरा। मैं एक रिटायर्ड पेंशनर हूँ जी, बहुत मामूली सी मेरी पेंशन है और 5 अफराद पर मुश्तमिल मेरा घराना है। पिछले माह मुझे 200 यूनिट का जो बिल है वापडा ने 47,000 रुपए मुझे डाल दिया। अच्छा। अभी मैं उसको खत्म कराने की तगोदो में था, मैंने मुतलका SDO इकबाल टाउन और अपना एक्शन साहब से रब्ता किया, तो उन्होंने अपनी माजूरी का इजहार किया। उन्होंने कहा जनाब, मैंने पूछा ये किस लिए है, तो उसका मुझे वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। मैंने विफाकी मुहसिब से रुजू किया जिन्होंने मुझे 16 तारीख दी है, पता नहीं मुझे अब वहाँ रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। इसी दौरान इस माह का बिल जो सिर्फ 76 यूनिट पर मुश्तमिल है, उन्होंने मुझे 36,786 रुपए फिर डाल दिया है। अच्छा। इस तरह करके ये बिल जो है मेरा 1 लाख रुपया बन गया है। मुझे ये बताएं कि मैं एक रिटायर्ड पेंशनर हूँ, मेरे घर में सिर्फ 2 अफराद कमाते हैं, हम ये बिल कहाँ से पे करेंगे? यकीनन ये वो बिल है जो पाकिस्तान के जोरावर तबकात बिजली चोरी करके और गरीब आवाम से वसूल करते हैं। और ये एक ऐसा अजीब मुल्क है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर 10,000 रुपए कर्जा लेने वाला फर्द उसके मकान को नीलाम कर दिया जाता है, जबकि उसके मुकाबले में खरबों रुपए लेने वाले लोग, पाकिस्तान की पूरी 64 साल तारीख जो है वो शाहिद है कि उनके खरबों रुपए के जो है वो माफ कर दिए जाते हैं। हमें बताया जाए कि मेरे जैसा एक रिटायर्ड पेंशनर 1 लाख रुपए का बिल जो 2 माह में भेजा गया वो कहाँ से पे करेगा? ठीक है, अगर आप इजाजत दीजिए मैं जी आपसे पहले बात कर रहे हैं। जी जनाब, बिल पकड़ा हुआ आपने। पाकिस्तान में जो बिजली है वो चोरी होती है। आप पंजाब का कोई थाना, कोई मिनिस्टर, जैसे अभी आपने प्रोग्राम दिखाया उसमें कोई भी बिल देने के लिए तैयार नहीं है। कुंडे लगे हुए हैं, गांव का चौधरी है, थानेदार है, पटवारी है, सब ये चोरी में लगे हुए हैं। ये मेरा एक कमरे का घर है, 2,500 रुपया बिल है, 2,540 रुपया बिल है, तो तनख्वाह जो है वो 7,000 है। आपको यही समझ में आता है कि आपका बिल ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि कोई और चोरी करके खा रहा है? बिल्कुल यही बात है कि चोरी कोई करता है और भुगतता कोई है, ओवर रीडिंग की शक्ल में, दूसरे मसाइल की शक्ल में। पाकिस्तान का जागीरदार तबका जो है, सरमायादार तबका, जिस तरह आपने भी दिखाया, पूरे की पूरी शुमाली लाहौर में चले जाए, पूरी की पूरी बेल्ट जो है मिलों की है, जिसमें अजीजुर रहमान चंद जैसे लोग मौजूद हैं, उनकी मिलों में बिजली चोरी होती है और उनका इक्तदार में तल्लक है, इक्तदार के लोग हैं। जब इक्तदार के लोग ऐसे चोरी करेंगे तो मेरे जैसा आदमी पर बोझ डलेगा तो वो कहाँ जाएगा? जबकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने तनख्वाह 7,000 दी है, बिल 7,000 आ जाएगा, वो बच्चों को तालीम कहाँ से दिलाएगा, इलाज कहाँ से कराएगा, रिहाइश के लिए क्या करेगा, किराए के लिए क्या करेगा, कहाँ जाएगा? गरीब आदमी मारा जा चुका है। खुदा रहा इस अवाम को जितना खून निचोड़ना था हुक्मरानों ने निचोड़ लिया। ठीक है, तो इसको जरा छोड़ दे। ठीक है, थोड़ा सा सिद्दीकी साहब यहाँ पे शामिल हुई। ये तो कुछ पंजाब के यहाँ के किस्से हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कराची जाके हम काम करें या लोगों से पूछें, बिल्कुल सेम किस्से वहाँ के भी होंगे, बिल्कुल इसी तरह की कहानियां होंगी। हमारा भी जाना रहता है, मैं रहा भी हूँ 3 बरस वहाँ पे। बिल्कुल लोगों की यही शिकायतें, एक तरफ बिल ज्यादा देने वाले, एक तरफ बिलों के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक तरफ बेदरेक चोरियां। इस पे पहले बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि बिजली की चोरी का जो आपने भी तस्करा किया है, ये अब तो सबकी जुबान पे बात आम है कि बिजली की चोरी एक कॉमन फैक्टर बन गया है। लेकिन कई सी इस वक्त जो एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है और एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है,
ہمارے پاس ابھی 2 سال کے اندر ہم نے کافی اس میں تبدیلی اپنے سسٹم میں لے کر آئے ہیں کہ اس میں دیکھیں یہ کمپنی جب ہوتی ہے تو اس میں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہی پورا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جس پہ کہ کمپنی فائدہ مند ہوتی ہے یا نقصان میں جاتی ہے. اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں, ایک ٹیکنیکل پارٹ ہوتا ہے, اس پہ ہم ڈسکس ابھی نہیں کریں گے, ہم ابھی کمرشل پارٹ ڈسکس کریں گے. جو تمام جو بیٹھے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق ہے. اس میں جو کمرشل پارٹ ہے اس میں تھیفٹ بھی انوالو ہے, لیکیج بھی انوالو ہے اور پلفریج بھی انوالو ہے. تو اس کے لیے ہم بہت تندہی سے کام کر رہے ہیں. ہم نے کچھ ایریا, کراچی کی بات میں کر رہا ہوں, کہ ہم نے کچھ 69 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پر بے تحاشا کنڈوں کا استعمال ہے اور ان پہ ہم باقاعدہ ایز اے پروجیکٹ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور اس پہ ہم وہاں کے لوکل جو پولیٹیکل الائنس ہے ان سے بھی ہم تعاون لے رہے ہیں اور اس پہ ہم جا کے میٹرنگ کر کے. آپ کو کوئی پولیٹیشینز کی, یعنی یہاں پہ تو ہم بات کرتے ہیں, پولیٹیشینز کی ول لگتی ہے کہ اس کو باقی ہم ختم کر دیں؟ ایسا سچ نظر نہیں آتی, لیکن جب ہم ایریا میں جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیے اور ہمارے ایریا میں اگر کوئی تھیفٹ ہو رہی ہے یا کوئی آپ کا بل پے نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کے بیچ میں نہیں بولیں گے, لیکن وہ آگے بڑھ کے لیڈ نہیں لیتے اس معاملے میں. یہ ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر یہ بات کی جائے کہ یہ بات تو صحیح لگتی ہے کہ اگر بل ایک پہلو یہ ہے کہ اگر لوگوں کے بل زیادہ آ رہے ہیں تو بے پناہ چوری کی وجہ سے زیادہ آ رہے ہیں, بے پناہ اس جو لوگ کنڈے ڈال کے مطلب وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے. اور اگر وہ خود بات بھی, پھر آپ جیسے میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ مطلب ہم ویسے دین اسلام کی بات کر رہے ہیں, سارے کہتے ہیں مسلمان ہیں, آج کل زیادہ غلبہ بھی ہمیں نظر آتا ہے لوگوں کے دلوں کے اوپر, لیکن اس کے باوجود جب اس طرف آتے ہیں اس کو شاید چوری سمجھتے ہی نہیں ہے. ہاں, اس کو دین دنیا کو الگ الگ کیا ہوا نا ہم لوگوں نے. ایک تو یہ بات بھی ہے کہ ہمارے جیسے آپ نے کہا بارش حضرات ہیں معذرت کے ساتھ, تو وہ دین دنیا کو الگ کیا ہوا, سسٹم کو الگ چلا رہے ہیں. لیکن میں یہی بات ضرور کہوں گا, تھوڑا سا ایک پرسپشن یہ ہمارا ایک عام کنزیومر کا, عام صارف کا یہ ہے کہ ہم ان کا بل ان پہ ڈال دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اپنے آپ نے تو دیکھی نا جس وقت یہ ہونا ہے, آپ ہو یا کوئی بھی ہو, جب بوبڈا کا ہو, اسے تو ایک ٹوٹل ایکسپینسز کو پورا کرنا ہے نا, ٹوٹل یوز کا. اب وہ آئے گا پڑے گا نہیں, اس پہ ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ایکسیسو بلنگ کر رہے ہیں. ہمارے 90% ہمارے پاس ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پر ہم ان کی میٹر ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. 10% پہ یقیناً ایسی گنجائش ہوتی ہے. میں اوور آل ریٹ کی بات کر رہا ہوں. اوور آل ریٹ تو نیپرا ڈیٹرمن کرتا ہے. لیکن ٹیرف تو ایک عام صارف کے نالج میں آنی چاہیے بات کہ ٹیرف نہ پیپو ڈیٹرمن کرتا ہے نہ کہیں سے ڈیٹرمن کرتا ہے. نہیں, وہ میں آپ کے اوپر بلیم نہیں دے رہا, میں ایک جنرلی پوچھ رہا ہوں. اجازت دیجیے بریک لے لیتا ہوں میں جی, اجازت دیجیے بریک کے لیے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپنی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. آپ اگر شریک ہونا چاہیں ہمارے ساتھ گفتگو میں 36373191 ہمارا نمبر ہے, اس پہ ہم منتظر ہوں گے آپ کی کال کے. ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے. جی السلام علیکم. جی بریک کے بعد مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ بجلی اتنی مہنگی جو ہے اس کو سستا کیسے کیا جائے, یہ سوال بھی یہاں پہ ہم اٹھائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ جناب فرمائیے, کچھ کراچی سے آئے ہیں؟ میں ابھی چند دنوں پہلے کراچی سے آیا ہوں, تو میری رہائش تھی لیاقت مارکیٹ کے پاس ہی. وہاں تقریباً 700-800 دکان ہے. تو ایک دم لائٹ گئی تو میں نے پوچھا ماموں سے کہ یہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی یہ لائٹ چلی گئی ہے. میں کہ کیا وجہ؟ کہتا جی یہاں کا ٹرانسفارمر اتار کے لے گیا. میں کہ کیوں جی؟ کہتے جی یہ جو جتنی بھی مارکیٹ ہے نا, اس نے بل نہیں دیا, 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے کا اکٹھا ہو گیا, تو وہ آ کے ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے ہیں. تو میں کہا اب کیا ہوگا؟ کہتے جی ہوگا کیا, پاس ہی یونٹ ٹائم کی ہم کا, وہاں جائیں گے, کوئی ایک بندہ جائے گا درخواست دے گا, وہ لگ جائے گا. میں کہ یہ ممکن نہیں ہے. ویسے کہہ رہے بھی دیکھ لینا. اب میرے خیال سے 12 یا 13 گھنٹے نہیں تھے گزرے, آ کے وہ خود ہی لگا کے چلے گئے. اب سوال یہ ہے کہ وہ 6 مہینے کا بل کس نے پے کیا؟ مارکیٹیں چوری کرتی ہیں, ظاہر بات ہے. پوری مارکیٹ کا ٹرانسفارمر اگر لے کے گئے ہیں تو وہ کیوں لے کے گئے ہیں؟ انہوں نے بل نہیں دیا. یہاں پہ بھی پنجاب میں بھی یہی حال ہے, ساری مارکیٹ چوری کرتی ہے. بالکل کرتی ہے. لیکن ابھی سر نے کہا نا کہ وہ ہم دوسروں پہ نہیں ڈالتے. وہ 6 مہینے کا بل انہوں نے 2-4 گھنٹے میں کیسے پے کر دیا؟ ٹھیک ہے. جی سر. صاحب بات یہ کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ مظلوموں کے حقام والا تک ہماری آواز پہنچاتے ہیں. بات یہ ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے. یقین مانے جو تنخواہ دار طبقہ ہے نا, وہ اس کو تنخواہ اس بل بجلی کے بل کا فکر رہتا ہے. خدا کا آٹا نہیں وہ خریدتا, لیکن وہ اسی یہ فکر رہتا ہے کہ بل آنے والا ہے. خدارا آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کریں. یہ ملک بڑی ہم نے قربانیوں کے بعد حاصل کیا. یقین مانے جو بجلی پیدا کرتا ہے نا کارکن, بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, کولے کی طرح وہ جل جاتا ہے, اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا. کئی لینڈ مین جو اس میں جان کھو بیٹھتے ہیں. اور پھر ظلم ستیفی یہ ہے کہ بل جو ہے نا وہ آتا ہے آخری تاریخ میں, جب 10 تاریخ کے بعد سرکاری ملازم کے پاس کوئی ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خرچنے کے لیے. یقین مانے میرے مشاہدے میں ایسے لوگ ہیں کہ کفن کے پیسے نہیں سرکاری ملازم کے پاس. خدا را یہ 6,000 روپے تنخواہ ہے, 5,000 روپے بل ہے, تو
تو وہ کہاں سے سر تنخواہ دے گا؟ آخر اس ملک میں کچھ رحم کیا جائے، ہمارے حکام والا کو کوئی خدارہ. یہ آپ کا بہت بڑا جہاد ہے کہ آپ مظلوموں کی، بے قصوں کی جو آواز ہے حکام والا تک پہنچاتے ہیں. کل اگر انہوں نے خدا کے ہاں جواب دینا ہے، آخرت کا انہیں فکر ہے، مسلمان ہیں، تو وہ آپ جیسے نورانی جو چہرے ہیں